بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شہداء کی زندگی کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ہے کہ شہداء کی کون سی زندگی ہے؟ الجواب: سوال یہ آیا کہ شہداء کی قرآن و سنت میں کون سی زندگی بیان کی گئی۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ شہادت ایک بہت بڑا بلند رتبہ ہے، بلند مقام ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلب کی، فرمایا لَوَدِدْتُ أَنِّي أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، بار بار میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں، شہید ہوں، پھر اس کے بعد زندہ کیا جاؤں۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام نے بھی شہادت کی طلب کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی طلب کی۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام نے، بلکہ جانی جو انہوں نے وہ عملی نمونہ بھی پیش کیے کئی صحابہ کرام نے، اور شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ تو اب شہداء کے متعلق قرآن و سنت میں ان کی حیات کون سی ہے؟ کیونکہ شبہ یہاں سے پڑتا ہے، جیسے ہم باقی مردوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں وہی شہداء کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا کفن بھی پہناتے ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو دفن بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے باقی جو ہوتے ہیں مردے اموات ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم کفن بھی پہناتے ہیں، دفن بھی کرتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ باقی سب جو کام ہے وہ شہداء والے ہیں، مگر قرآن مقدس میں آ گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ پہ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، کہ وہ زندہ ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، کہ وہ زندہ ہیں۔ تو اب قرآن مقدس نے ان کو زندہ کہا، اسی طرح ان کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو پھر یہ ہم ان کو باقی اموات کی طرح، مردوں کی طرح کفن دفن بھی کرتے ہیں، سب معاملات اسی طرح کرتے ہیں، پھر ان کی کون سی زندگی ہے؟ تو کون سی زندگی ماننی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں جو وضاحت ہمیں قرآن مقدس دے، جو وضاحت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی عالم کہے، کسی جماعت کسی فرقے کا کوئی عالم کہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر وہی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احیاء عند ربہم، کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ کیا زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ، وہ کیسے زندہ ہے، کہاں پہ زندہ ہے؟ رب تعالیٰ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو فرمایا فی الجنہ، جنت میں، جیسا کہ دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں فرمایا، حبیب نجار کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور انہوں نے بستی جو تھی انطاکیہ والے ظالم، انہوں نے حضرت جو حبیب نجار مومن تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ، ابھی اس کا وجود تو ادھر پڑا تھا، اس بستی میں پڑا تھا، اس بستی کے کنارے سڑک پر کہیں پڑا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، وجود تو اس کا ادھر پڑا تھا، اب حکم کس کو ہو رہا ہے؟ یہ روح کو حکم ہو رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جو زندگی ہے شہید کی، وہ جنت کی زندگی ہے اور روح والی زندگی ہے، کہ جنت کو جو ہے شہید کی روح کو حکم ہو رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک حدیث بھی سن لے، اور نبی صحابہ کرام کو بھی یہی اشکال پیش آیا تھا، صرف ہمیں نہیں ہے، صحابہ کرام کو بھی یہی اشکال پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی تھی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی روحوں کو سبز رنگ کے قالب پرندوں کے قالب میں رکھ کر ان کو جنت میں چھوڑ دیا آزاد۔ وہ جنت میں پھر رہے ہیں، جنت سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور سارا کام دن میں وہ کر کے شام کے وقت وہ عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس کے نیچے وہ بسیرا کرتی آرام کرتی ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر جھانکا، پوچھا حل تشتہون شیئا، کیا تمہیں کوئی کسی چیز کی طلب ہے، کسی اور چیز کی تمہیں طلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جنت دے دی اور سب کچھ دے دی، ہمیں کس چیز کی طلب رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے تو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، کہ اے اللہ ہمارے ان روحوں کو دوبارہ ان اجساد میں جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے رستے میں دوبارہ شہید ہو کر یہ شہادت والا رتبہ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرا یہ کلمہ ہے، یہ میرا جو ہے حق بات کلمہ یہی ہے کہ جو ادھر ایک دفعہ آ گیا واپس دنیا میں نہیں جانا۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا، حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ارواح خود یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے روحوں کو دوبارہ جو زمین میں مدفون ہمارے جسم ہیں ان کی طرف لوٹائیں تاکہ دوبارہ ہم ان زندہ ہو کر دوبارہ تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑیں۔ تو معلوم ہوا کہ شہید کی جو زندگی ہے وہ روح کی زندگی ہے، نہ کہ جسم کی زندگی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن سے بھی یہی بات نکلی، یہی ہدایت ملی، اور حدیث میرے محمد پاک کی زبان سے بھی یہی سبق ملا، ہدایت ملی کہ جو شہید کی زندگی ہے وہ روح کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، نہ کہ جسم کی زندگی، نہ کہ اس قبر کی زندگی۔ تو شہید کی زندگی ایک تو روح کی ہوئی، دوسرا جنت کی ہوئی، تیسرا جو ہے وہ جسد والی زندگی ہوئی، نہ کہ روح جسد والی زندگی نہ ہوئی بلکہ روح والی زندگی ہوئی، اور جنت والی زندگی ہوئی، نہ کہ اس جسم والی اور زمینی قبر والی۔ تو امید ہے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ شہید کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے اور روح کی زندگی ہے۔ شکریہ والسلام۔